أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السابع باب الوضوء. الفصل الأول صفة الوضوء وشروط صحته وفرائضه. الوضوء يأتي بالضم الفعل وبالفتح يعني الوضوء ماؤه وهو مصدر أيضا أو لغتان، ويعنى بهما المصدر وقد يعنى بهما الماء. توضأت للصلاة وتوضيت لغية أو لثغة. عن حمران مولى عثمان أن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات إلى آخر الحديث. یہ 7واں باب شروع ہوا ہے کتاب الطہارت کا. سارے مسائل جو اب مسلسل چل رہے ہیں طہارت سے تعلق رکھنے والے، اور ان میں سے یہ 7واں باب ہے باب الوضو، یعنی وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس کی بھی آگے تقسیم کی گئی، فصل اول فصل دوم. تو یہ پہلی فصل ہے، یعنی باب سمجھ لیں کہ چیپٹر ہے، اور چیپٹر کے اندر جو سب ہیڈنگز ہوتے ہیں ان میں سے پہلا سب ہیڈنگ ہے صفت الوضو، وضو کا طریقہ کار کیا ہے، وشروط صحت ہی، اور وضو کی صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، یعنی کون سی شرطیں اگر نہ ہوئیں تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو کے فرائض کیا ہیں، اور اس کے بعد وضو کے مستحبات کیا ہیں. لفظ وضو جو ہے یہ واو، ضاد، واو اور حمزہ یہی رہے گا، لیکن زیر زبر کے بدلنے سے اس کا معنی بدلتا چلا جاتا ہے. واو پر پیش ہو تو بنے گا وضو، تو یہ ہے وضو، اور اگر واو پر زبر آ جائے فتح وضو تو ہو جائے گا پانی، اور واو کے نیچے زیر آ جائے وضو تو اس کا معنی ہو جائے گا وضو کے پانی والا برتن یعنی لوٹا. لفظ وہی ہے، زیر زبر بدلنے سے معنی بدلتا جاتا ہے. اور ایک فارسی جملہ کسی نے تیار کیا تاکہ یہ تینوں الفاظ یاد رہ سکیں. وضو دار، وضو را در وضو، وضو را در وضو، کردن وضو، وضو را پہلا زبر کے ساتھ، وضو را در وضو، کردن وضو است، یعنی پانی کو لوٹے میں ڈالو، یہ کرنا وضو ہے. پانی میں لوٹے ڈال کر اسے استعمال کرنا وضو کے لیے یہ وضو ہے. تینوں لفظ جو ہیں الگ الگ. تو اس سلسلہ میں وضو کی جو صفت ہے یا وضو کا طریقہ کار ہے، مسنون کیفیت کیا ہے، اس سلسلہ میں بہترین حدیث اور معروف حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی
جو ان کے آزاد کردہ غلام حمران بیان کرتے ہیں. حمران مولا عثمان، مولا بمانا آزاد کردہ غلام. دعا بوضوء، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دعا بوضوء، واو پر زبر ہے، انہوں نے پانی منگوایا. فتوضأ فغسل کفیہ 3 مرات، انہوں نے وضو کیا، سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. کفیہ یہ کفین ہیں. اور فغسل کفیہ 3 مرات ثم مضمض واستنثر، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد کلی کی، اور اس کے بعد پانی کو ناک سے جھاڑا. اب پہلے ڈالیں گے تو پانی نکالیں گے. دیگر احادیث میں دونوں لفظ آتے ہیں، واستنشق واستنثر، پانی ناک میں چڑھایا اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک سے جھاڑ دیا. ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر 3 مرتبہ انہوں نے اپنا منہ دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات، پھر انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ جو ہے کوہنی تک دھویا. اب الى المرفق قرآن کریم میں بھی ہے، وَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرفق ہے یہ کوہنی، اور إِلَى الْمَرَافِقِ کہیں گے تو کوہنی دھونے والے اعضاء کے اندر آنی چاہیے، یعنی پانی کوہنی سے اوپر تک چڑھایا اور وہ کونی دھوئی، 3 ہاتھ دھویا کونی تک 3 مرتبہ. ثم غسل اليسرى مثل ذلك، اور پھر اسی طرح ہی بائیں ہاتھ کو کوہنی کے اوپر تک 3 مرتبہ دھویا. ثم مسح راسه، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات، پھر 3 مرتبہ انہوں نے اپنا دایاں پاؤں دھویا ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سے اوپر پنڈلی کی طرف، ٹخنے اس میں شامل ہو جائیں. ثم غسل اليسرى مثل ذلك، پھر اسی طرح ہی بایاں پاؤں دھویا. ثم قال، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا. یعنی اب یہ حدیث رسول ہو گئی. پہلے کا حصہ الفاظ سارے حضرت ابوبکر صدیق کے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے، تو وہ اب حدیث رسول کے ضمن میں بات آ گئی. پھر آگے الفاظ ہیں جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشاد گرامی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد فرمایا، من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا. یہ وہی وضو بتا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جس نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا. ثم قام فرکع رکعتین، پھر کھڑا ہوا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھی. لا يحدث فیہما نفسہ، اس 2 رکعتوں کے دوران، ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کے دوران وہ خیالات میں گم نہیں ہوا. لا يحدث نفسہ کا معنی کہ اپنے آپ سے باتیں نہیں کی. اپنے آپ سے نماز میں باتیں کیا کرے گا؟ خیالات اور وسوسے، ان سے بچ کے رہا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے. صرف صحیح مسنون وضو کرنے سے اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت بندے کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ موجود ہے. اب ہے شروع، تو اب یہاں اس میں آ گیا نا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کرے وضو کی اکمل ترین شکل ہے. اگر یہ 2 مرتبہ کرتا ہے تو بھی وضو ہو جائے گا، اور اگر 1 مرتبہ کرتا ہے تب بھی وضو جو ہے وہ ہو جائے گا. نمبر شروط و صحت الوضو میں وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی شرط ہے دل کے ساتھ نیت کرنا. دل کے ساتھ نیت کرنا، لیکن لفظ کوئی نہیں، زبان سے لفظ نہیں کہنا. جیسا کہ ہمارے نماز پڑھیں تو اس وقت بھی نویت کذا رکعہ، میں نے اتنی رکعتوں کی اس امام کے پیچھے قبلہ کی طرف منہ، یہ اسی طرح وضو کے لیے بھی لوگوں نے نیت بنا رکھی ہے. بغیر الفاظ کہے، تلفظ کے بغیر صرف دل سے نیت کرنا، یہ وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیہ، عملوں کا دار و مدار تو نیت پر ہے.
اور بعض احادیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جیسا جیسا نیت کریں گے ویسا ویسا ثواب اور عمل ہوگا۔ پہلی چیز یہ کہ آدمی کی دل سے نیت ہونی چاہیے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھے۔ اور اس کا پتہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے چلتا ہے جس میں ہے طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے پانی طلب کیا وضو کرنے کے لیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں ہیں، ایک صحابی نے کہا کہ پانی چاہیے، اور طلب کیا گیا کہ بھئی پانی، کسی کے پاس پانی تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حل مع احد منکم ماء، یعنی ہمارے پاس تو پانی نظر نہیں آتا لیکن کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ وَيَقُولُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، کسی آدمی کے پاس پانی نکل آیا، آپ نے اپنا دست مبارک پانی میں ڈال دیا، پانی کے برتن میں اپنا دست مبارک ڈال دیا۔ وَيَقُولُ، اور آپ نے ارشاد فرمایا تَوَضَّؤُوا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھو اور وضو شروع کر دو۔ صحابہ کرام وضو کرنے لگے، راوی حدیث کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یخرج فرأیت الماء یخرج من بین اصابعہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا، یعنی برتن میں پانی ہے، تھوڑا سا آپ نے دست مبارک ڈال دیا، اب انگلی سے پانی نکلنے کا فوارے کا اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ جہاں سے فوارہ چھوٹ رہا ہے، فوارے کے چھوٹنے کا کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حتی توضؤوا من عند آخرہم، آخری آدمی تک نے اس برتن سے وضو کر لیا۔ قال ثابت، راوی حدیث کہتے ہیں قلت لانس، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کم تراہم، تمہارے خیال میں کتنے لوگ تھے؟ یعنی ایک برتن سے وضو کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک جو پانچوں ہیں ان میں سے مسلسل پانی جاری رہا، تو تمہارے خیال میں کتنے لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا نحو من 70، یعنی تقریباً 70 آدمی تھے، ایک برتن سے وضو کرتے گئے، پانی اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکل آیا، اور یہ بھی صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، سنن نسائی، ابن خزیمہ، دارقطنی اور سنن کبریٰ بیہقی میں، اسی طرح یہ سنن ابو داود میں بھی روایت موجود ہے۔ دوسری چیز یہ موالات، بلکہ تیسری چیز موالات، پہلی دل کے ساتھ نیت کرنا، دوسری بسم اللہ پڑھنا، اور تیسری ہے موالات یعنی تسلسل کو قائم رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ دھو لیے اور باتیں کرنے لگ گئے، ہاتھ خشک ہو گئے، پھر کہا کہ میں سیدھا کلی کرتا ہوں، کلی کر لی، ناک صاف کر لی اور پھر باتیں کرنے لگ گئے، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر منہ کے چھپر چھنڈا مار دیا، ایسا نہیں۔ سارے کام کو، وضو کو، سارے اعضاء کو دھونے میں تسلسل ہونا چاہیے، کنٹینیولی یہ کام ہو جائے مکمل۔ تو یہ ہے موالات، موالات یعنی ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے اعضاء وضو کو دھونا، اور اس کا شرط ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو خالد بن معدان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے یہ بات بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، کسی بیوی سے انہوں نے سنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یصلی فی ظہر قدمہ لمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ کسی آدمی کے پاؤں کی ایڑی پر سفید رنگ کا تھوڑا سا حصہ خالی ہے، اور وہ کتنا تھا؟ قدر درہم، تقریباً 1 درہم کے برابر جگہ خشک تھی، لم یصبہ الماء، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُعِيدَ الْوُضُوء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ جا کے دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ اگر موالات اور یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک مسلسل وضو کرنا نہ ہوتا تو آپ کہتے کہ اتنا پاؤں دھو کے آ جاؤ، پہلا حصہ ختم ہو چکا، اب اکیلا پاؤں نہیں دھو سکتے، بلکہ اب نئے سرے سے سارا وضو کرو۔ یہ ہے موالات، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک عضو دھویا اور پھر رک گئے، باتیں کرنے لگ پے، ساتھ بیٹھا، باتیں کو ایسی نکل آئیں کہ 5 منٹ باتیں کرتے رہ گئے، پھر وہیں سے آگے شروع کر دے، ایسا نہیں۔ وضو کو شروع سے کریں اور تمام اعضاء کو پورے تسلسل کے ساتھ دھوتے رہیں۔
اب ہیں وضو کے فرائض کون کون سے ہیں، یعنی یہ 3 چیزیں شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوگی تو وضو نہ ہوگا۔ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا۔ چہرے کو دھونا فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، لیکن دھونا فرض ہے۔ اور جب چہرہ دھونا فرض کہیں گے تو اس کے ساتھ ہی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور نکالنا، یہ چہرے کے دھونے کے اندر شامل ہو جائے گا۔ یعنی کلی کرنا، ناک صاف کرنا اور چہرہ دھونا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک شمار کریں گے، اور یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ کھڑے اور سے مراد یہ تو نہیں ہے نا کہ مسجد میں آ کے کھڑے ہو کے صف پہ اپنے وضو کرنا ہے۔ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اس وقت تم اپنا منہ دھو لو، چہرہ دھو لو۔ اس آیت کے یہاں جو الفاظ ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے منہ دھو لو، اس سے معنی اللہ رب العزت نے امر کے صیغے کے ساتھ یہ حکم دیا ہے، لہذا یہ فرض ہو گیا۔ اما کون المضمضہ والاستنشاق من الوجه فتجبان، چہرے میں ناک صاف کرنا، کلی کرنا، یہ بھی چہرے کے اندر کا حصہ ہے۔ ناک اور منہ تو ظاہر چہرے کے اندر ہی شمار ہیں، لہذا ان دونوں کو بھی فرض کے، واجب کے حصے میں شامل کیا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عزیز میں حکم دیا ہے چہرے کو دھونے کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہمیشہ جب وضو کیا تو اسی انداز سے وضو کیا، یعنی چہرہ دھویا، ناک صاف کیا، منہ میں پانی بھی ڈالا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ، وہ اپنی ناک میں پانی چڑھائے اور پھر وہ اس کو جھاڑے، یعنی ناک کو صاف کرنا یا ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنا، یہ حدیث کی روح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے اس آیت کی شرح کے ضمن میں آ گیا کہ چہرہ اور کلی کرنا، چہرہ اور ناک صاف کرنا یہ بھی فرض ہیں۔ اور ایک لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے مروی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اخبرنی عن الوضو، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ وضو کیسا ہے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کرو۔ اسباغ الوضو کا معنی شروع سے لے کے آخر تک تمام اعضائے وضو کو اچھی طرح خوب دھوو اور سنت کے مطابق وضو کرو۔ وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ اب یہ بھی آپ خلال کر سکتے ہیں، اور یہ انگلیوں، ہاتھ کی انگلیوں کو خلال ایسے بھی ہو سکتا ہے، پانی ہے اس کے نیچے ذرا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے کھینچ لو، اور پاؤں کا چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، وہاں چھوٹی جو بائیں ہاتھ کی چھنگلی ہے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے مابین خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں زور سے پانی چڑھاؤ۔ ناک میں زور سے پانی چڑھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ شروع میں تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، ناک میں پانی چڑھ گیا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چھینک آنا شروع ہو گئی، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا، لیکن جیسے جیسے کوئی آدمی عادت بناتا ہے پھر اس کا وہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے میں اتنی برکت ہے کہ جس آدمی کو حساسیہ ہے، حساسیہ نا الرجی کے ذرا گرد و غبار آئی چھینکیں، ذرا ٹھنڈ آئی چھینکیں، اس الرجی والے کا بہترین علاج یہ ہے، حکیموں نے، طب شابی والوں نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی پانی ایسے ذرا تھوڑا اونپا کھینچے پھر جھاڑے، اس آدمی کو الرجی نہیں رہے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی ایک برکت ہے۔ اور وہی بات کہ شروع میں کھینچنے میں تھوڑا بعض لوگوں نے بتایا کہ تکلیف ہوئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایسی عادت ہوئی ہے کہ اب اس کے بغیر سکون بھی نہیں آتا۔ تو اس انداز سے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے، یعنی زور سے پانی چڑھانا
الا ان تکون صائما، ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، پانی چڑھائیں گے گلے سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس شکل میں آپ صرف آرام سے چڑھائیں جیسے ہم سارا سال چڑھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں آرام سے چڑھانے کا کہا، ہماری عادت ہی ہے آرام سے پانی آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ اور ایک روایت میں ہے اذا توضأت فمضمض، جب تم وضو کرو تو کلی کرو، یعنی ان احادیث میں یہ بات آ گئی کہ وضو کریں، چہرہ دھوئیں تو چہرے میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا، یہ دونوں چیزیں بھی شامل ہیں، تب جا کے یہ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض مکمل ہوتا ہے۔ وضو کا دوسرا فرض ہے اپنے ہاتھوں کو یہاں تک دھونا، کوہنیوں تک دھونا، اور یہ بھی اسی حدیث میں سورہ مائدہ کی اسی آیت میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں یہاں ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، آگے وہیں یہ بھی ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے، قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ اور حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے، جو کہ ابھی ذکر کی ہے کہ حضرت عثمان نے کیسے وضو کر کے دکھایا، اس میں بھی ہے کہ انہوں نے کونیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے۔ اور ایک حدیث میں ہے ہلموا اتوضأ لکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے میں تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے بتاؤں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے بتاؤں کہ آپ کیسے وضو کیا کرتے تھے۔ فغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین، انہوں نے چہرہ دھویا اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا۔ اب کوہنیوں تک کی بجائے اس کا ترجمہ کریں کوہنیوں سمیت، تاکہ ذہن سے وہ نکل جائے کہ کوہنیاں شامل ہیں یا نہیں۔ کوہنیوں سمیت انہوں نے چہرہ دھویا اور ہاتھ دھوئے، حتیٰ مس اطراف العضدین، کوہنیوں سے آگے اتنا لے گئے کہ گویا کندھوں تک کو، جیسے آدمی ہاتھ پہنچا دیتا ہے گیلا، کندھوں تک کو مس کر لیا۔ تو یہ گویا کہ کوہنیوں سے اوپر یہ جو جگہ بازو کی بنتی ہے اس میں سے جتنا بھی ہو سکے شامل کر لیں، زیادہ بہتر ہے تاکہ کونی خشک نہ رہے۔ ثم مسح براسہ، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم امر یدیہ علی اذنیہ ولحیتہ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو گزارا اپنے کانوں کے اوپر سے اور چہرے کے اوپر سے، یعنی کانوں کا مسح کر کے جیسے آدمی اپنا داڑھی ہے داڑھی کے اوپر سے گزارتا ہے گزارا۔ ثم غسل رجلیہ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے۔ اب یہاں جو مسح کی شکل ہے وہ ہے سر کا مسح، اور ایک دن بعد میں جمعہ میں کر رہا تھا کہ کچھ لوگ سر کے مسح کے ساتھ یہ بھی مسح کرتے ہیں، اس کو مسح کی شکل نہیں، آپ نے جس وقت دھویا ہے یا وضو کر کے فارغ ہو گئے ہیں پانی جھاڑ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو کانوں کے مسح کے ساتھ اگر آپ جوڑتے ہیں تو وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے، اور اس کی تخریج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی ہے، جو حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے پہلی، اور حدیث ہے نعیم بن عبداللہ المجمر، وہ کہتے ہیں رأیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتوضأ، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، فغسل وجہہ فاسبغ الوضوء، انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور سارے اعضاء وضو کو اچھی طرح سے انہوں نے دھویا، یعنی مکمل وضو کیا۔ ثم غسل یدہ الیمنی، پھر انہوں نے اپنا دانہ ہاتھ دھویا، حتی اشرع فی العضد، یہاں تک کہ کندھا دھونا شروع کر دیا۔ عضد کا معنی کندھا ہے، یعنی کوہنے سے اوپر اتنا لے گیا کہ گویا کہ کندھا بھی دھونے لگے۔ ثم یدہ الیسری، پھر انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ دھویا، حتی اشرع فی العضد، یہاں تک کہ وہ کندھے کو بھی ساتھ شامل کر گئے۔ ثم مسح راسہ، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل رجلہ الیمنی حتی اشرع فی الساق، پھر انہوں نے دایاں پاؤں دھویا اور دایاں پاؤں ایسے دھویا کہ گویا پنڈلی بھی ساتھ شامل کر لی، یعنی آدھی پنڈلی کے قریب قریب پاؤں کے ساتھ وہ جگہ بھی دھو دی۔ ثم غسل رجلہ الیسری حتی اشرع فی الساق، پھر انہوں نے بائیں پاؤں دھویا اور اس میں پنڈلی میں بھی دھونا شروع کر دیا۔ ثم قال، پھر کہنے لگے ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ،
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وقال، اس طرح کا مکمل وضو کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، انتم الغر المحجلون، تم میرے امت کے لوگوں سفید چہروں اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوگے۔ ایک لفظ ہے پنج کلیان، پتہ نہیں آپ کے علاقوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں، اور غالباً یہ عام جنرل اردو کا بھی نہیں ہے، ترجمہ والوں نے پنج کلیان کا لفظ اردو میں لکھا ہے، لیکن یہ اصلاً شاید پنجابی کا لفظ ہے۔ پنج کلیان کا معنی ہوتا ہے جس کا چہرہ، یہ جگہ جو ہوتی جانور کی خاص طور پر، وہ سفید ہو، اور آگے والے اور پیچھے والے چاروں پاؤں سفید ہوں۔ اب یہ صفت بندے میں آئے تو کیسی ہوئی؟ چہرہ خوبصورت چمکدار ہے اور ہاتھ چمکدار ہیں اور پاؤں چمکدار ہیں، کیونکہ ہمارے تو دو پاؤں ہیں، جانور کے چاروں پاؤں ہیں۔ تو جب یہ وضو کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم الغر المحجلون، تم قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہروں والے اور چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے ہوگے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، من اسباغ الوضو، وضو کو مکمل کرنے کے نتیجہ میں، یعنی وضو مکمل کرنے کے نتیجہ میں جہاں جہاں تک پانی گیا، نیچے سے پنڈلیوں تک گیا، وہ سارا چمکدار ہو جائے گا۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ، تم میں سے جو چاہے وہ اپنے ہاتھوں کی اور پاؤں کی چمک کو بڑھا لے، فَلْيُطِلْ، لمبا کر لے، یعنی یہاں تک تو ہو گیا، اگر کوئی لمبا کرتا ہے اوپر تک جاتا ہے بہت اچھا ہوگا۔ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ، تو وہ اپنی چمک کو، اپنے ہاتھوں کی چمک کو، چہرے کی چمک کو، یعنی چہرہ جو بھی اچھی طرح دائیں بائیں سے خوب اچھی طرح دھو لیا جائے۔ وَهُوَ حدیث صحیح، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ تیسرا فرض ہے مسح الراس کلہ، یعنی پورے سر کا مسح کرنا، والاذنان من الراس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کان جو ہیں وہ سر کا حصہ ہے، کان جو ہیں وہ چہرے کا حصہ نہیں بلکہ سر کا حصہ ہے۔ تو جب کانوں کو، جب سر کو دھویا جاتا ہے تو کانوں کو بھی، ایک سر کا مسح کیا جاتا ہے تو کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا، کانوں کو دھویا نہیں جائے گا، یعنی چہرے کا حصہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق الاذنان من الراس، دونوں کان جو ہیں وہ سر کا حصہ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آیت قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے چہروں کا مسح کرو، یعنی چہروں کو مسح کرنے کا حکم ہے، دھونے کا حکم نہیں ہے۔ اور یہی بات حدیث میں حضرت حمران مولا عثمان، جو پہلے حدیث گزری ہے جس میں حضرت عثمان کے پورے وضو کی کیفیت انہوں نے بیان کی ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے سر کا مسح کیا۔ اما وجوب استعاب الراس بالمسح، یعنی پورے سر کا مسح کرنا، اس کا واجب ہونا، یہ قرآن میں مجمل لفظ آیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آدھا کرو، پورا کرو، پونا کرو، بلکہ مطلق چھوڑ دیا۔ وقد بینتہ سنہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ فإن نبی صلی اللہ علیہ وسلم استوعب مسح رأسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا، پورے سر کا مسح کیا۔ اس بات میں اس چیز کی دلیل موجود ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ کان سر کا حصہ ہیں، لہٰذا ان کا مسح کرنا بھی واجب ہوا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب دعا اور سر کا مسح کیا اور کانوں کو ایسے رگڑتے ہوئے نکل گئے، نہیں، بلکہ وہ سر کا حصہ ہے اور ان کا باقاعدہ مسح کرنا واجب ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاذنان من الراس، کان سر کا حصہ ہیں۔ اور یہ حدیث طرق اپنے، یعنی اس کی اتنی سندیں ہیں کہ ان سب کے مجموعے کے حساب سے یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں یہ موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں وہ جتنے طرق ہیں، جو سندیں ہیں، وہ ساری باقاعدہ جمع کر کے بیان کر دیا ہے۔ حاصل یہ کہ سارے سر کا مسح کرنا واجب ہے، لیکن مسح کرنے والا 3 شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ سارے سر کا مسح کرے، ٹوپی، عمامہ جو کچھ بھی ہے اتار لے،
ٹوپی امامہ موجود ہیں، سارا رہنے دے اور پورے ٹوپی امامے کے اوپر سے مسح کرے اگر ٹوپی امامہ ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ کچھ ٹوپی پر اور کچھ امامے پر، کچھ سر پر، یعنی ٹوپی والے جو ہیں ویسے ٹوپی اٹھا لیتے ہیں اوپر اور آدھا کا تقریباً سر گیلا ہو گیا، ٹوپی کو نیچے رکھا اور باقی کا ہاتھ جو ہے ٹوپی کے اوپر سے گزار کے پورے سر کا مسح کر لیا۔ یہ تینوں شکل جائز ہیں، سارے سر کا مسح کر لیں، ساری ٹوپی کا مسح کر لیں، یا آدھے سر کا آدھی ٹوپی کا کر لیں۔ یہ شکلیں جو ہیں یہ جائز ہیں۔ اور حدیث عمر بن امیہ الذمری والی ہے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ و خفیہ، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ مبارک کے اوپر مسح کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اور ایک یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر کی بجائے پورے امامہ پر کرنا کافی ہے۔ دوسری حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے اپنی ناسیہ کا مسح کیا۔ ناسیہ ہوتا ہے یہ جو چہرے کے سامنے والے بال ہیں نا، جو پیشانی کے آگے لگتے ہیں، ناسیۃ کاذبۃ، قرآن کریم میں الفاظ ہے نا، یہ بال ہی پکڑے جاتے ہیں۔ آدمی کے بھی بال کبھی کسی نے ادھر ادھر سے کم ہی پکڑتے ہیں، یہ ذرا بڑے بھی ہوتے ہیں، مضبوط بھی ہوتے ہیں، یہیں سے پکڑے جاتے ہیں۔ عورتوں کے لمبے بال ہوتے ہیں، چوٹی پکڑی، اب بندوں کی چوٹی تو ہوتی نہیں۔ تو ناسیہ قرآن کریم میں بھی ذکر آیا جو پیشانی کے اوپر والے بال ہیں، یعنی یہ حصہ سمجھ لیں جو ہے نا، یہ بال ہیں پیشانی کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے اوپر والے بالوں پر وعلی الامامہ اور امامہ پر، یعنی یہ تھوڑے سے بالوں کا مسح کیا اور باقی کا جو ہے امامہ کے اوپر سے کیا، اور ساتھ ہی آپ نے اپنے موضوع پر مسح کر لیا۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے سر کا مسح کریں، سارے امامہ کا مسح کریں، یا کچھ سر کا اور باقی امامہ کا مسح کریں، جائز ہے۔ چوتھا فرض ہے وضو کا غسل الرجلین الی الکعبین، پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت۔ اور ٹخنے معروف ہیں جو پاؤں کے نیچے اس طرح کا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ہڈی اٹھی ہوئی، دائیں اور بائیں پاؤں کے اوپر، پنڈلی کے نیچے پاؤں کے جوڑ پر یہ جو دونوں طرف تھوڑی ہڈی اٹھی ہوئی ہے وہ ہے ٹخنا۔ یہ گھٹنا اوپر ہو گیا، نی جو ہے یہ گھٹنا ہے اور وہ ٹخنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں دھوئے ٹخنے تک، اور قرآن کریم نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں یہ بات موجود ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھوو۔ پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا قرآن کریم کی آیت کی روح سے فرض ہے۔ اور وہ حدیث جو حضرت حمران والی، عثمان بن عفان والی مشہور حدیث گزری ہے، بار بار اس کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ اس میں وضو کا کامل طریقہ جو ہے موجود ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث نعیم بن عبداللہ المجمر والی ہے، اس میں بھی حدیث کا طریقہ جو ہے وہ وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہے تخلیل الاصابع، تخلیل اصابع الیدین والرجلین، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ خلال کرنا جو انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے، اب یہ نہیں بس ایسا ہو کہ اگرچہ پانی داخل ہو جاتا ہے ان میں، اب بعض لوگوں نے کہا کہ اگر پانی داخل، اگر والی کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہے، خلال کرنا ہے، خلال کرنا ہے۔ اب ایسے کرتے ہیں تو خلال ہو گیا، ایسے کر کے ان کو آپ ذرا دبا کے کر دیتے ہیں، خلال ہو گیا۔ یہ کچھ دبانے کا انداز اگر کوئی مختلف کرتا ہے، خلال کرنے کے لیے پانچوں انگلیوں کا خلال کرنا ضروری ہے، اور ہاتھوں کی بھی اور پاؤں کی بھی، کیونکہ تخلیل الاصابع کا لفظ آتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کا ذکر ہی نہیں، اور انگلیاں ہاتھ کی بھی ہوتی ہیں، پاؤں کی بھی ہوتی ہیں، اور ہاتھ کی انگلیاں میں تو شاید کوئی ایسا رکاوٹ نظر نہیں آتی، پاؤں کی میں ہوتی ہے، آخری انگلیاں عموماً بہت جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لہذا ہاتھ کی اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ضروری ہے۔ اور یہ خلال بھی لقیط بن صبرہ کی حدیث جو پہلے گزری ہے اس میں یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا خلال کیا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اخبرنی عن الوضو، اے اللہ کے نبی مجھے وضو کا طریقہ بتائیے۔
قال اسبغ الوضو وخلل بین الاصابع، پورا وضو کرو، مکمل سنت کے مطابق وضو کرو اور انگلیوں کا خلال کرو۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس صحیح حدیث کی روح سے انگلیوں کا خلال کرنا ضروری ہے، اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال تو بڑا آسان ہے، پاؤں کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور عموماً پتلی انگلی جو ہے اس کے ساتھ وہ دونوں پاؤں کا کیا جاتا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں جن میں خلال کرنے کے واجب ہونے کا پتہ چلتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ نے خلال کیا بھی اور خلال کرنے کا حکم بھی دیا، دونوں طرح سے ثابت ہیں۔ یہ فرق نہیں ہے کہ پانی جا رہا ہے یا نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی نہیں جا رہا تبھی خلال کرنا ہے، پانی جا رہا ہے تب بھی خلال کرنا ہے۔ اور نہ ہی یہ فرق ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو کرنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو نہیں کرنا، یہ دونوں فرق نہیں۔ پانی جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، خلال کرنا ہے، انگلیاں ہاتھ کی ہیں، پاؤں کی ہیں، خلال کرنا ہے۔ یہ جو قید لگائی جاتی ہے کہ یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں، یا یہ قید لائی جاتی ہے کہ جب پانی نہ پہنچ رہا ہو، یہ دونوں قیدیں ثابت نہیں ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں اس کی کافی تفصیل ذکر کی ہے۔ اور جس طرح یہ وضو کی شرطیں ہیں، اسی طرح وضو کے فرائض ہیں جو ابھی ذکر ہوئے، اور اسی طرح وضو کے کچھ مستحبات ہیں، یعنی سنتیں ہیں، مستحب ہے کہ وہ کام کیے جائیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وضو جو ہے ہو جائے گا۔ ان مستحبات میں سے پہلا ہے غسل الکفین الی الرسغین ثلاثا قبل الشروع فی غسل اعضاء الوضو، یعنی وضو کے اعضاء کو دھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رسغین تک، رسغین وہی جو گھٹنے ہیں، ٹخنے پاؤں کے، اور یہ گھٹے کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہڈی اٹھی ہوئی ہے نا، گھٹوں تک 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونا، یہ پہلے مستحب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پانی ڈالا اور پھر شروع ہو گئے، نہیں، پانی ڈال کر 3 مرتبہ یہ الگ سے 1 مرتبہ دھو لیں۔ اور پھر دوسرا مستحب ہے مسواک کرنا، وضو کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہے، مستحب ہے، نہ کرے تو وضو ہو جائے گا، لیکن سنت رسول یہ ہے کہ یہ کیا جائے، اور بڑا ثواب بھی ہے سنت پہ عمل کرنے کا، اور اسی طرح منہ صاف رہے گا، منہ کی جو سمیل ہے وہ صحیح رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، جو کہ پہلے سنن الفطرہ، فطری امور کیا ہیں، یعنی انسانوں کی فطرت میں شامل امور ہیں، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، اس میں مسواک کا ذکر بھی گزرا ہے۔ الجمع بین المضمضہ والاستنشاق ثلاث، سنت یہ ہے کہ ناک میں پانی چلانا، منہ میں کلی کے لیے اور ناک میں ناک صاف کرنے کے لیے ایک چلو سے دونوں کام کرنا 3 مرتبہ، مستحب اور سنت یہ ہے۔ لیکن اگر کسی سے یہ نہیں ہوتا، یعنی منہ کے لیے الگ لیا، کلی کر لی، پھر ناک کے لیے الگ لیا، ناک صاف کر لیا، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی چلو سے تھوڑا پانی منہ میں اور باقی کا ناک میں ڈالا جائے، یہ سنت ہے۔ اور لقیط بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی حدیث ہے 7ویں باب میں فصل اول 3ری حدیث کے تحت، جس میں وضو کے فرائض ذکر کیے گئے ہیں، اس میں چہرے کا غسل جو ہے وہ فرض دیا گیا، اسی میں ناک میں پانی چلانا، کلی کرنا بھی آیا ہے۔ اسی حدیث کی روح سے یہ سنت ہے کہ دونوں کو اکٹھا کیا جائے، الگ الگ نہیں بلکہ اکٹھا رکھا جائے۔ دائیں کو بائیں پر مقدم کرنا، یہ ہاتھ دھوئیں گے، اس کو پہلے دھونا اور پھر یہ بایاں دھونا، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر کبھی کوئی الٹا کر لیتا ہے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کے ثواب سے، استحباب کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مشہور ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگا کرنے میں، تنعلہ جوتا پہننے میں، وطہورہ وضو کرنے میں، وفی شانہ کلہ سارے معاملات میں دایاں پہلو پسند تھا، یعنی جب وضو کے لیے آزاد ہوئیں تو پہلے دایاں ہاتھ، دایاں پاؤں، اور اسی طرح کنگا کریں تو سر کے دائیں حصے کو پہلے سنواریں، بال منڈوائیں تو پہلے
دائیں حصے سے منڈوائیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر اختر منڈوایا ہے، جو بال تقسیم کیے گئے، وہ آپ نے باقاعدہ حلاق کو بلایا، باربر شاپ والا جو آج حلاق ہے، حلاق اس وقت جو تھا اس کو بلایا اور اپنا دایاں حصہ سر اقدس کا اس کے آگے رکھا۔ بعد میں بایاں جو ہے وہ آدمی اٹھ کے آیا یا آپ نے وہ سائڈ ادھر کر دی، لیکن پہلے دائیں طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں دایاں پہلو پسند تھا، لہٰذا دائیں پہلو کو تقدیم مقدم کرنا، پہلے کرنا، یہ سنت اور افضل ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث جو ہے وہ معروف ہے۔ ایک تو یہی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجب تیمن فی تناولہ و ترجلہ و طہورہ و فی شان کلہ، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور ساتھ ہی حمران مولا عثمان سے مروی حدیث جو گزری ہے وہ بھی پہلے گزر گئی ہے۔ اور دلک، اپنے اعضائے وضو کو تھوڑا رگڑنا، ایک ہے کہ پانی گزارا اور نکال لیا، جیسے کبھی آپ دیکھا ہوگا کہ لوگ کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا پائنچا یا کپڑا اٹھایا اور پاؤں جو ہے وہ ٹوٹی کے نیچے کیا اور پاؤں سارا گیلا ہو گیا، پھر دوسرا گیلا کر لیا، یہ ہے صرف گیلا کرنا۔ حالانکہ وضو میں مستحب یہ ہے کہ اس کو ہاتھوں سے باقاعدہ دھویا جائے، یعنی پاؤں کو تھوڑا ملا بھی جائے، اسی طرح باقی اعضاء کو صرف گیلا نہ کیا جائے بلکہ مل کے دھویا جائے، یہ ہوتا ہے دلک۔ تدلیک کہتے ہیں، یہ جو مساج وغیرہ چلتی ہے نا، اس کو تدلیک کہا جاتا ہے۔ اور اس کا پتہ حضرت عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے چلتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بثلث مد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کم و بیش 1.5 پاؤ پانی لا کے دیا گیا۔ 1.5 پاؤ 354، ایک مد جو ہے 16 مد، ایک مد کے 2/3 یعنی 66%، مد کا 66% پانی لا کے دیا گیا، جو 354 گرام بنتا ہے۔ 250 گرام ہوتا تو پاؤ ہوتا، پاؤ کلو، اور یہ کوئی 100 اوپر بھی ہے، لہذا یہ بنتا ہے 354، کوئی 1.5 پاؤ۔ اتنا پانی لا کے دیا گیا۔ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈال کے اپنی کلائیوں کو ملنا شروع کیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ پانی ڈالا اور گیلا ہو گیا بس، بلکہ آپ نے اچھی طرح ملا، رگڑا۔ وَهُوَ حدیث حسن، اور یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے، اور اس حدیث کو اہل علم نے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اب 7واں مستحب ہے داڑھی کا خلال کرنا، اور داڑھی کے خلال میں میرا خیال ہے ہمارے بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، انگلیوں کے خلال کی طرح داڑھی کے خلال میں بھی سستی ہوتی ہے۔ حالانکہ داڑھی کا خلال کرنا واجب نہیں لیکن ثواب ہے، مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو آپ ایک پانی کی ایسے چلو لیتے اور اسے فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حِنْكِهِ، ایسے آپ اپنے ٹھوڑی کے نیچے اس پانی کے چلو کو ڈالتے، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، اور پھر اس کے ساتھ اپنی انگلیوں کے ساتھ اچھی طرح داڑھی کا خلال کرتے، یعنی داڑھی میں انگلیاں پھیر کر جو نیچے حصہ ہے وہ سارا گیلا کرتے۔ وقال، اور آپ کہتے ہکذا امرنی ربی عز وجل، مجھے اس طرح خلال کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس موضوع کی، داڑھی کے خلال کے موضوع کی جتنے بھی روایت ہیں، بعض لوگوں نے داڑھی کے خلال کو واجب قرار دیا ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ کئی روایات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، روایات کی سندوں پر کلام بھی کیا گیا ہے، لیکن روایت سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ کہیں کہ مل کر یہ استدلال کے لائق ہو جاتی ہیں، دلیل بن جاتی ہیں، تو اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ وجوب کی دلیل بن جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ خلال کیا کرو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ بات یہ نہیں کہ امت کے لیے وہ فرض ہو گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو گئی۔ جیسے کہ اور بہت سارے معاملات ہیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم یہ کر لو، جیسے کوئی عورت آئے اور کہے کہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اگر آپ قبول کر لیں تو نکاح ہو گیا۔
اور ایک عورت آئی، وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ نے دیکھا ایک نکاح، لیکن آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے، آپ نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، تو صحابی پاس بیٹھا تھا، کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے نہیں کرنا تو میرا کر دیجیے۔ اب دوسرے آدمی کے لیے نکاح ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لے تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح آپ نے جو داڑھی کا خلال کرنے کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، لیکن ہمارے لیے فرض نہیں، البتہ مستحب اور سنت ہے کہ ہم داڑھی کا خلال کریں۔ یہی بات علامہ شوکانی رحمۃ اللہ نے کہی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے ضمن میں آتا ہے، وجوب کے ضمن میں نہیں آتا، اگرچہ بعض روایات اس موضوع پر ہیں اور وہ روایات واجب ہونے کا پتہ نہیں دیتی۔ اور تسلیس الغسل لکل عضو، ہر عضو جتنے بھی اعضائے جسم ہیں ان سب کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی 3 مرتبہ دھونا بھی مستحب ہے اور سنت ہے۔ اور اس کی دلیل ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقاعد کے مقام پر وضو کیا۔ مقاعد ایک جگہ ہے، سیڑھیاں کہتے ہیں کہ سیڑھیاں تھیں، بعض کہتے ہیں کہ ویسے وہ جگہ تھی، لوگ بیٹھتے تھے اور وہاں وضو وغیرہ بھی کر لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہاں وضو کیا اور فرمایا الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے داماد ہیں، دورے داماد۔ ثم توضأ ثلاثا، اور پھر انہوں نے سارے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ وضو کیا سارے اعضاء کا۔ اور یہ حدیث بھی صحیح درجے کی ہے اور صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے۔ اور ایک حمران والی حدیث جو پہلے گزری ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس میں بھی ہے وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مستقل عادت بنانا کہ 3 سارے 3 نہیں، آپ نے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا، لیکن کبھی کبھار آپ نے سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ہکذا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس طرح وضو کیا۔ وقال، اور فرمایا من توضأ دون ھذا کفاہ، جس نے 3 مرتبہ وضو کیا اس کا وضو مکمل ہو گیا، لیکن کسی نے اس سے کم کیا، یعنی 2 مرتبہ کیا تو بھی وضو ہو گیا اور 1 مرتبہ کیا تو بھی وضو ہو گیا۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے اور ابو داود میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہے شقیق بن سلمہ کی، کہتے ہیں رأیت عثمان ابن عفان، وضو کے موضوع پہ دیکھیں آپ، اکثر احادیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آ رہی، اکثر یہ جتنی روایت گزری ہیں زیادہ تر صرف حضرت عثمان کی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا غسل ذراعہ ثلاثا، انہوں نے اپنی کلائیوں کو 3 مرتبہ دھویا، مسح رأسہ ثلاثا ثم قال، یہ پہلے والی حدیث میں اس میں ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ اپنی دونوں کلائیوں کو دھویا، ومسح رأسہ ثلاثا، اور اپنے سر کا مسح بھی 3 مرتبہ ہی کیا۔ ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ھذا، پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ 3 مرتبہ اگر کبھی مسح کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عمومی عمل آپ کا ہے 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا۔ اور اعضائے وضو کو دھونے میں ترتیب بحال رکھنا، ایک پہلے گزرا ہے جو واجب ہے، وہ ہے موالات، واجب بھی نہیں بلکہ وہ شروط میں سے ہے، وضو صحیح تب ہوگا کہ جب وہ سارے اعضاء کو مسلسل آپ دھوتے جائیں، وہ وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اور ترتیب ہے کہ یہ نہیں کہ جو اس کو جو چاہے کرتے رہیں، مستحب یہ ہے کہ جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو وارث ہوئی ہے وہی آپ کریں، لیکن اگر کمی بیشی کہیں ہو جائے گی تو وضو ہو جائے گا۔ لأن الغالب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما حکاہ من روا وضوءہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو جس نے دیکھا ہے اور جس
جس نے بیان کیا ہے اس میں ایک ترتیب ہے. ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، منہ دھونا، مسح کرنا، کلائیوں تک دونوں کو، ہاتھوں کو دھونا اور بعد میں پاؤں کو دھونا، یہ ترتیب جو ہے یہ سارے ہی بیان کرتے ہیں. لہذا اس ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. لیکن مقدام بن مادی کرب ہیں ایک صحابی، کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لے کے آئے. آپ نے وضو کیا، فغسل کفیہ ثلاثا، آپ نے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے. غسل وجہہ ثلاثا، آپ چہرہ مبارک 3 مرتبہ دھویا. ثم غسل ذرائع ثلاثا، اپنی کلائیاں 3 مرتبہ دھوئیں. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، پھر آپ نے ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو صاف کیا، کلی کی. یہ ترتیب سے نکل گیا نا. ثم مسح براسہ واذنیہ ظاہرہما وباطنہما، پھر آپ نے اپنے سر کا اور کانوں کے اندر اور باہر کا مسح کیا. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح سند سے ثابت ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب فرض نہیں. اگر فرض ہوتی تو یہ طریقہ آپ کبھی اختیار نہ کرتے. بہتر اور افضل اور مستحب یہ ہے کہ ترتیب کا خیال رکھا جائے، لیکن اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. دعا بعدہ، یعنی وضو کرنے کے بعد دعا مانگنا بھی مستحب ہے. دعا مانگے ثواب ہے، سنت ہے. نہ مانگے گا تو دعا سے محروم خود ہو جائے گا آدمی. مانگے گا تو ثواب دیکھیں کتنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد یتوضا، تم میں سے کوئی جب بھی وضو کرے، فیسبغ الوضوء، پورا مکمل وضو کرے، ثم یقول، اور پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ شہادت پڑھے. الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو. اب وضو کر کے کلمہ شہادت نہ پڑھ کے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائے تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی اچھا سودا تو نہیں ہے نا. اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جس نے وضو کیا اور اس کے بعد کہا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جس نے وضو کے بعد یہ کلمات کہے، کوتبہ فی رق، ایک چمڑے میں وہ لکھ دیے جاتے ہیں کلمات، ثم طبع بطابع، اور پھر اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، فلا یکسر الی یوم القیامہ، اور وہ مہر قیامت تک کھولی نہیں جائے گی. یعنی اس کا ثواب اس انداز کا ہے کہ چیز میں لکھ کر اس کے اوپر مہر لگا دی گئی، پیک کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور اسے قیامت کے دن ہی کھولا جائے گا. یہ حدیث بھی صحیح ہے، مستدرک امام حاکم میں یہ موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو ذکر کیا ہے. اور اس موضوع کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو کر کے بعد میں 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعد ان علمہم وضو صفت وضو رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ انہوں نے بتا دیا صحابہ کو تو کہا، رأیت النبی یتوضأ نحو وضوء ھذا، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم قام فرکع رکعتین، پھر کھڑا ہوا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھی. حدیث جو ابھی پہلے گزری ہے، لا یحدث فیہما نفسہ، اس میں دل سے باتیں نہ کرے، یعنی وسواس میں اور ادھر ادھر کے خیالات میں نہ پھنسے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے مخاطب ہو کر کہا صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد، یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ عندک فی الاسلام منفعتا، مجھے ایسا کوئی عمل بتاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے. اسلام لانے کے بعد تم نے
ایسا کون سا عمل سر انجام دیا ہے جو تم سمجھتے ہو کہ بہت مفید عمل ہے وہ؟ فَإِنِّي سِمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، میں نے آج رات جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، آواز سنی ہے۔ بلال کہتے ہیں ما عملت عملا فی الاسلام ارجا عندی منفعہ، اللہ کے نبی میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جو اتنا نفع بخش ہو سوائے اس کے من انی لا اتطہر طہورا تاما، میں کبھی بھی وضو کرتا ہوں، مکمل وضو کرتا ہوں، فی ساعہ من لیل ولا نہار، دن ہو یا رات ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں الا صلیت بذلک الطہور، میں اس وضو سے نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ وضو کیا اور توڑ لیا، وضو کیا توڑ لیا، بلکہ میں نماز ضرور پڑھتا ہوں، ما کتب اللہ لی ان اصلی، جو مجھے اللہ تعالیٰ اس وقت موقع یا توفیق دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر ان کی تائید کی اور کہا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات تفصیل سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا آواز ہے، کس کی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے غلام بلال رضی اللہ عنہ زمین پر چل رہے ہیں، اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی۔ گویا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو زندہ ہوتے ہوئے دنیا میں جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل گئی۔ اور یہ کس پر ملی؟ جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں اور میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق طہارت، وضو، غسل، تمام مسائل آپ کی سنت کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا درس انشاءاللہ ہوگا کہ وضو ٹوٹتا کن کن چیزوں سے۔ سوال تو میرا خیال ہے آپ کا کوئی نہیں ہوگا یا ہے؟ فرمائیے۔ یہ جو ہاں یہ دعا جو ہے نا مطلقاً دعا ہے، دعا ہے، ابھی دیکھیں یہاں بھی نہیں آئی وہ، حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے، یہ اصل میں کہا گیا کہ یہ مطلق دعا ہے۔ ہاں جب چاہیں یہ دعا نہیں پڑھیں گے وہ پڑھیں گے تو وہ معروف ہو چکی ہے وہی دعا، لیکن وہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور اہل تحقیق علماء نے لکھا ہے کہ وہ مطلق دعا ہے، جب چاہیں کہیں، اس کا وضو کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ بعض محدثین نے اس کو وضو کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے وہ مشہور ہو گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی ان دعاؤں پہ اکتفا کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اس نیت سے نہیں کہ یہ اسی جگہ کے لیے ہے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ مطلق دعا ہے، وضو کے بعد بھی پڑھ لے، نماز کے بعد بھی پڑھ لے، چلتے پھرتے بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اکثر پکا ہو گیا نا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وہ اصل میں وضو کے ساتھ آدمی طہارت حاصل کرتا ہے تو وہ دعا اس ٹھکانے پر ذرا دل کو لگتی ہے کہ میں طہارت اختیار کی ہے، اللہ مجھے طہارت اختیار کرنے والوں میں سے بنا۔ میں نے کسی کا سے کہا تھا، میں نے جھگڑا کرنے لگا بھائی ہم کہیں نہیں لے کے آپ نئی بات بولنا۔ نہیں، یہ واقعی ایسا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ بہت ساری کتابوں میں نہیں ملتی، اور ہے صحیح، یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، غالباً ترمذی میں، غالباً امام ترمذی نے یا نسائی نے کسی ایک نے وضو کی دعا میں اس کو ذکر کیا ہے اور باقی نے نہیں کی، اس وجہ سے کہ وضو کی دعا میں ذکر کی گئی ہے ایک مرتبہ، اس کو پھر پکا کر دیا گیا وضو کے ساتھ۔ موضوع سے متعلق نہیں ہے، مسجد کے باہر اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، یہ بھی کہنا ہے۔ یہ دعا میرے نظر سے نہیں گزری، اب یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ ہاں جی، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، دعا کے الفاظ ٹھیک ہیں، یعنی اگر کوئی اپنے طور پہ مانگتا ہے، اگر یہ حدیث سے ثابت ہے پھر تو سنت کے مطابق ہو گئی، لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں اصلاح دیکھتا ہوں اس کو بھی۔ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹیلی فون والے نہیں آئے؟ کیا کہتے ہیں 9 بجے؟